اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم ندا. ندا کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے کو. اور جس کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا. اور جس حرف کے ساتھ پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا. تو یا ابتی میں یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. اور منادا کون ہے؟ والد ابتی. منادا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. پہلی مفرد. مفرد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک، سنگولر. اگر منادا یعنی جسے پکارا جا رہا ہو، مثلا کہا جائے یا آدم، اے آدم، تو آدم کیا ہے؟ منادا، یعنی اس کو پکارا جا رہا ہے. تو جسے پکارا جا رہا ہو اگر وہ مفرد ہو تو مرفوع ہوگا. مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں پیش ہو، جیسے یا آدمو، یا نوحو. اگر منادا الف لام کے ساتھ ہو، معرف باللام ہو، یعنی یا نوح کے اوپر تو الف لام نہیں لگا ہوا، آدم کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، لیکن مثلا المزمل، المدثر، تو یہ منادا کے ساتھ کیا لگا ہوا؟ ال. اگر منادا معرف باللام ہو تو مذکر کی صورت میں اس سے پہلے یا ایہا آئے گا، اور مؤنث کی صورت میں اس سے پہلے یا ایتھا آئے گا، تے کا اضافہ ہوگا، یا ایتھا النفس. کیا سمجھ میں آئی؟ پہلی بات، جس کو پکارنا ہو تو کیسے پکارتے ہیں عربی میں؟ یا کے ساتھ. جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ پکارتے ہیں یا نہیں؟ کتنا عام ہے. اب تھوڑا سا اس کو آگے بھی سمجھ لیجیے. یا کیا ہے؟ حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ ندا. ندا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکارنا. یعنی ایسا حرف جس کے ساتھ آپ کسی کو پکارتے ہیں، جیسے آپ اردو میں اوے کرتے ہیں یا او کہتے ہیں، تو عربی میں کیا ہے؟ یا. ایسا حرف جس سے کسی کو پکارا جائے. اس کے علاوہ یا ایہا بھی ہے، یا ایتھا بھی ہے. یہ سب حرف ہیں جن سے کسی کو آواز دی جاتی. اب جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ منادا ہے، جیسے آدم، نوح، یا المزمل، المدثر. یا وہ ال کے ساتھ ہوگا یا وہ ال کے بغیر ہوگا. ال کے بغیر ہوگا تو یا آدم، یا نوح. لیکن ال کے ساتھ ہوگا، مثلا یا المزمل نہیں پڑھیں گے، یا المدثر نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الناس. اب سمجھ میں آ گئی اس بات کی کہ کبھی یا آتا ہے خالی اور کبھی یا ایہا آتا ہے. تو یہ کیوں آتا ہے یا ایہا؟ جب جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ اسم معرفہ ہے اور اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یا ایہا اور یا ایتھا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اگر منادا مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ ہے تو رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، تو اس سے پہلے یا لگے تو پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ زبر آ جائے گی. یا امیر المومنین، جیسے عبداللہ ہے لفظ، کیا بن جائے گا؟ یا عبداللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لکھا ہوتا ہے عبداللہ اور کبھی ہوتا ہے عبداللہ، اور کبھی کہتے ہیں کسی کو عبداللہ اور کبھی کہتے ہیں عبداللہ. یہ کبھی فرق سنا؟ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا، عربی لوگ خاص طور پر. اب آپ کبھی قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کبھی تو عبداللہ لکھا ہوا ہے مثلا پیش آ رہی ہے اور کبھی یہاں زبر آ رہی ہے، کیوں زبر آ رہی ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر منادا جس کو بلایا جا رہا ہے وہ مضاف ہو اور اس سے پہلے حرف ندا ہو تو اس کی پیش زبر میں بدل جاتی ہے. یا عبداللہ کہنے کے بجائے یا عبداللہ. پڑھنے میں بولنے میں زیادہ سہولت ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ یا امیر المومنین اور یا امیر المومنین، سہولت ہے نا؟ یا نہیں؟ بول کے دیکھیں، یا عبداللہ یا عبداللہ. یعنی جب آپ کہتے یا عبداللہ تو آپ کا جو ساؤنڈ ہے وہ گول گول سی ہو جاتی ہے، لیکن یا عبداللہ کہتے ہیں تو وضاحت ہے اس میں. تو عربی جو ہے یہ واضح زبان ہے، اس میں بولنے کو اور بولنے میں بالکل کلیئر بولنے کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بول کے سنایا تھا. اور جس زبان میں بولتے وقت وضاحت نہ ہو وہ بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے اگلا جو آ رہا ہے نا مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے، لیکن مضاف کا مطلب ہوتا ہے نسبت دینا. مثلا اباتی یا ابھی میرے والد، تو ان کی نسبت یا میری نسبت ان سے ہے. ہاں؟ میری کتاب تو یہ میرے سے بلونگ کرتی. یعنی مضاف کا مطلب یعنی بلونگنگ کے معنوں میں آتا ہے. نسبت کا کیا مطلب یہ کہ اس کا اس سے تعلق ہے. دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جب تعلق بنا کے جوڑا جاتا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات یا متکلم یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. حذف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے یا ربی تو کیا رہ گیا؟ یا ربی. ٹھیک ہے. چھوٹا کر دیا. کیوں؟ جب ہم کہیں گے نا یا ربی تو بولنے میں دقت ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں یا ربی تو یہ کیا بولنے میں سہولت ہے. یا قومی سے یا قومی تو بعض اوقات اس کو ضرورت کے مطابق ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ جو زیر آ رہی ہوتی ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی کہ اس کے پیچھے یہ تھی. بعض اوقات یا متکلم کو تے سے بدل دیا جاتا ہے. مثلا یا ابی یا ابتی جو یہاں پر آیا اب. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ زیادہ محبت اور احترام کی صورت میں یا ابی کی بجائے یا ابتی کہا جائے گا. یعنی کیوں بدلا؟ یہ کو تے سے کیوں بدلا؟ زیادہ محبت اور احترام کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ اس ایک حرف کے بدلنے سے پوری شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یوسف کا اپنے باپ سے کیا تعلق تھا اور کیسا تعلق تھا. یعنی صرف کسی کو جب آپ بلا رہے ہوتے ہیں نا، پکارے ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے کو کیا مقام دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑوں کو پکارنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. آپ بچے کو جیسے پکارتے ہیں ایسے بڑے کو نہیں پکار سکتے، آوازیں نہیں دے سکتے. ایک ادب اور ایک احترام ہوتا ہے بلانے میں بھی، نام لینے میں بھی، پکارنے میں بھی، اور یہ اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے. ہاں؟ دوسری رائے یہ ہے کہ زبان کی خوبصورتی کے لیے ہے. یا ابھی کی بجائے انہوں نے جب کہا یا ابتی تو ایک تو محبت اور احترام، اور دوسرے لکھنے اور بولنے میں بھی خوبصورت ہے. بعض اوقات حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن منادا کی حرکت اس کی موجودگی کو پتہ دیتی ہے. جیسے یا ربنا کی بجائے ربنا اور یا ہی ہٹا دیا تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں پیچھے یا تھا. رب زدنی علما اصل میں کیا تھا؟ یا ربی اے میرے رب. جیسے ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں ربنا آتنا، تو ربنا کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ ربا، رب نہ ہمارے، ہمارے رب، لیکن اس سے پہلے یا تھا جو ہٹایا ہوا ہے. کیوں؟ جتنی چھوٹی بات ہوتی ہے اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اسی طرح یوسف آردن ھذا تو یہ کیا تھا اصل میں؟ یا یوسف، تو وہاں سے یا ہٹا دیا. تو یہاں پر فا کے اوپر جو پیش ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے پہلے کچھ تھا. بہرحال یہ جہاں آئے گا انشاءاللہ وہاں پھر واضح ہو جائے گا. ایک بات ہے کہ جب میں گرامر کے کوئی لفظ بولنے لگتی ہوں، کہنے لگتی ہوں، تو آپ لوگ اپنے ایک مینٹل بلاک کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتا. تمہیں سمجھ آئی تھی؟ نہیں مجھے بھی نہیں آئی تھی. میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. وہ ایک دوسرے کو ہم کلاس کے بعد یا پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا جب کلاس میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بلینک ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. حالانکہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آئے گا. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو سمجھ انسان کو نہ آئے. جہاں نہ آئے وہاں پوچھ لیں. مجھ سے اگر نہیں پوچھ سکتے تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں، اور جب تک سمجھ نہ آئے چھوڑے نہیں. بات یہ کہ ہم علم سے اتنا تعلق بس رکھتے ہیں جتنا کلاس میں، اس کے بعد اپنی ایفرٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو جو بات سمجھ نہ آئے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے لیے کوشش چاہیے، کیونکہ کلاس میں تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے نا، اس سے زیادہ کتنا کرایا جا سکتا ہے.
تو یا ابتی، اے ابا جان، اور اصل میں کہتا ہے اے میرے ابا جان، اور میرے کے لیے کیا ہوتا ہے یا، اور یا کے لیے ابھی ہونا چاہیے تھا، اور ابھی کی بجائے ابتی کر دیا، تو تے کیوں آئی؟ تے جو ہے محبت اور احترام کے لیے آئی، زیادہ محبت کے لیے اور زیادہ احترام کے لیے، اور اس کے علاوہ کلام میں خوبصورتی کے لیے بھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ ابتی تے کے نیچے جو زیر ہے یہ پھر میرے کو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.